نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد قرآن مجید فقان حمید سورت تلاوت کی گئی۔ قل هو اللہ احد، ایسی صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی شان بیان کی گئی ہے، اس کی صفات بیان کی گئی ہے، اور یہ صورت ایسی شان والی ہے کہ 4 آیتوں کی صورت کو 3 مرتبہ پڑھنے پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صورت کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز تغیر پذیر ہے، تبدیلی آتی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں تھی پیدا ہوئی، اس میں مختلف تبدیلیاں آئیں، پھر وہ ختم ہو گئی، جیسے انسان ہے۔ یہ سب تبدیلیاں ساری کائنات میں خود بخود نہیں آتی، اس کا کرنے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد ہے۔ تمام جہانوں کو بنانے والا وہی ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، انسان، حیوان، چرندے، پرندے، درندے، فرشتے، جنات، ہر شے جو ہے اس نے پیدا فرمائی ہے، اور وہی سب کچھ دینے والا، ہر کسی کو پالنے والا، ہر کسی کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ اس قبضہ قدرت میں سب اختیار ہیں، اپنے وجود اور بقا کے لیے سب اس کے محتاج ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کی تمام صفات ذاتی ہیں اور درجہ کمال کی ہیں۔ اس کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کائنات میں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اندر ہو باہر ہو، وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، کوئی کمی نہیں اس میں، ہر کمال خوبی کا جامع ہے، تمام کائنات پر قادر ہے، کوئی جہت، مکان، زمان، شکل و صورت سے پاک ہے، اس طرف نہیں ہے کہ اس طرف رہتا ہے اس طرف نہیں رہتا، شکل صورت کیسی ہے، ہر شے سے پاک ہے۔ اس کی ذات و صفات کا مکمل علم اور ادراک کسی انسان کے لیے ناممکن ہے، البتہ اس کے پیارے بندے اس کی عطا سے اس کے متعلق کچھ کم یا زیادہ جانتے ہیں۔ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے مرضی یا اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارا مالک و مولا ہے، ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، ہم پر رحم فرماتا ہے، ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے، ہماری توبہ قبول کرتا ہے، اور اسی کا کام ہے۔ اس کی ناراضگی اور سزا سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس کو وہ اجازت دے، وہ اس کی سفارش کی بات کر سکتا ہے۔ عزت ذلت سب اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اس کا ہر کام حکمت والا اور پورا انصاف ہے، کوئی بے انصافی نہیں ہوتی۔ کافروں کو آخرت میں ہمیشہ کے لیے دوزخ کا عذاب دے گا، اہل ایمان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کی نعمتیں، احسانات ہر شخص پر بے حساب اور انگنت ہیں، اس لیے ہر کسی کو چاہیے کہ اس کی رضا کے کام کرے، اسی کی عبادت کرے، اپنی تمام تر صفات و خوبیوں کا سب سے وہی بات کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک اور ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں ہماری تمام ضروریات پوری کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی عطا، رضا اور اجازت کے بغیر کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کی عطا اور اجازت سے دنیا میں بہت سے لوگ اس سے مدد کرتے ہیں، معاون ہیں، دنیا میں آخرت میں بھی مددگار ہوں گے، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اس کی صفات میں حیات، قدرت، ارادہ، کلام، سماعت،
علم، تکوین، خاص صفات جو ازلی اور ابدی ہیں، باقی اس کی تشریحات ہیں۔ اب یہ کہ پروردگار عالم جل شانہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنے احکامات پہنچانے کے لیے بھیجا، ان کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد رسالت کا مرتبہ آتا ہے، نبوت کا مرتبہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر فرماتا ہے نبی وہ بشر ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ نبی بشر ہیں، فرشتے نہیں ہوتے، جن نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، لیکن وہ بشر ایسے ہیں کہ ان جیسا اور کوئی بشر نہیں۔ یہ وحی کبھی فرشتہ کے معرفت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس، کبھی بلا واسطہ راہ راست اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے نبی۔ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کی عادتیں، خصلتیں نہایت پاکیزہ ہوتی ہیں، ان کا نام، نسب، جسم، قول و فعل، حرکات و سکنات سب اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم، عقل کامل عطا فرماتا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عقل مند سائنسدان بھی ہو، ان کی عقل کی درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کی عقل بہت بلند ہوتی ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ غیب پر مطلع فرماتا ہے، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی بات میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتے رہتے ہیں، اس کا راستہ دکھاتے ہیں۔ نبوت بہت بلند مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کوئی شخص عبادت سے، ریاضت سے، کوشش سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا۔ کوشش کرے تو ولی بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ کوئی وہی بنے گا جس کا ازل میں نبوت لکھی ہے، اللہ نے ان کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اور نبوت اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ تاہم اس نے نبوت صرف انسانوں مردوں کو دی، کسی اور یا جن کو، فرشتے کو نبی نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، ارسال فرمائے، نبی اور رسول ہیں، سب برحق ہیں۔ سب کی نبوت کو تسلیم کرنا لازم ہے کہ سارے نبی اللہ کے بھیجے ہوئے برحق ہیں۔ اپنے نبی کی فرما برداری اور اطاعت ہم امت پر فرض ہے۔ جو نبی ہمارا ہے، اس طرح ہر قوم کا جو نبی تھا، اس نبی کی اطاعت اس قوم کے لیے فرض ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام دیگر تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مخلوق سے ولی اعلیٰ ہیں، باقی لوگوں سے اور ولیوں سے نبی اعلیٰ ہیں۔ نبیوں میں سے ہمارے آقا اعلیٰ ہیں، نبیوں سے اعلیٰ اور کوئی نہیں۔ ان کی تعظیم اور توقیر، ان کا وقار کو تسلیم کرنا فرض ہے، ان کی توہین اور تکذیب کرنا کفر ہے۔ کیا کہنا ان کو توہین کرنا نبی کی کفر ہے۔ قرآن و حدیث سے ان کی تعداد معین تو معلوم نہیں ہے، اس لیے ان کی تعداد معین کرنا، قرار کرنا کہ اتنی ہے اس میں۔ تاہم ایک روایت کے مطابق 1,24,000 روایت ہے، لیکن اس میں کمی بیشی کا امکان ہے، یہ فکس نہیں ہے، اس لیے کہا جائے گا کم و بیش 1,24,000 نبی آئے ہیں۔ جو نبی نئی شریعت لاتے ہیں انہیں رسول کہتے ہیں۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ایک آن کے ان پر موت آئی پھر زندہ ہو گئے۔ دنیا میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام تشریف لائے، ان سے پہلے آدمی کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے نبی بھی وہ تھے، سب سے پہلے انسان بھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، علمی اسماء عنایت کیا، تمام کائنات کی قیامت تک بننے والی چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اور انہیں انہی سے انسانی نسل آگے چلی ہے، آدم علیہ السلام سے۔ تمام آدمی انہی کی اولاد ہیں۔ سب سے آخر میں ہمارے آقا رحمت عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں جن انبیاء کا ذکر ہے وہ 25 ہیں، ان کا نام آیا ہے قرآن پاک میں۔ اس میں آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، الیاس علیہ السلام ہے، الیسع علیہ السلام ہے، یونس علیہ السلام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے،
ذوالکفل علیہ السلام ہیں اور صالح علیہ السلام ہیں اور سید المرسلین ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہیں۔ اور یہ مراتب انبیاء جو ہیں مختلف ہیں، مرتبے بلند بلند الگ الگ ہیں، بچے سارے نبی شان والے ہیں۔ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، وہاں تک یہ نبی ہیں جن میں بعض کے مرتبے ہم نے بعض سے بلند کیے ہیں۔ اور فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں وہ نبی بھی ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ کلام کیا ہے۔ رفع بعضهم درجات، وہ بھی ہیں جس کی بہت درجے بلند کر دی ہیں، وہ ہمارے آقا علیہ السلام ہیں۔ کہتے کہ حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بلند مرتبہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ہے۔ خاتم النبیین ہے، یعنی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم سب نبیوں پر مہر ہیں، حضور سب کے بعد آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو اسلام پر ختم فرما دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملی، نہ مل سکتی ہے۔ جو شخص حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، اسود انسی نے کیا، سلمہ کذاب نے کیا، مرزا قادیانی نے کیا، یہ سب کافر ہیں۔ اور جو ان کو نبی مانے وہ بھی کافر ہے، ان کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے بعد میں نبی علیہ السلام کے، اور یہ جھوٹے ہیں، ان کو کسی طرح بھی ماننا جو ہے کفر ہے۔ یہ قادیانی، لاہوری، مرزائی وغیرہ سب کافر ہیں، جو کہتے ہیں کبھی وہ نبی تو نہیں مانتے ہم، لیکن وہ ولی تھا، غوث تھا، تو سب وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا جھوٹا۔ اور بہت سے جھوٹ اس بے غیرت سے ثابت ہے، بہت غلط باتیں کرتا ہے۔ تمام نبی ہیں جتنے نبی علیہ السلام ہیں، کمالات سب کی جدا جدا کمال اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور کی آج ذات عالم میں جمع فرما دیے۔ حضور میں جتنے شانیں اور نبیوں کو دی ہیں، وہ ساری شانیں ہمارے حضور میں جمع کر دی ہیں، اور ایسی شانیں اور عطا کر دیں جو کسی اور کو نہیں دی۔ جیسے محبوب کو عرش پہ بلا کے اپنا دیدار کرایا، کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ قرآن پاک نبی کا بہترین بڑا بلند ترین معجزہ ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت ہر حرف معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور آقا کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے نبی ہیں، تمام جہانوں کے نبی ہیں، تمام مخلوق کے نبی ہیں، تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ پہلے نبی آتے تھے تھوڑے علاقے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، کسی قوم خاص کے لیے۔ حضور کو فرمایا کہ آپ رحمت اللہ عالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تمام جہانوں کے لیے نبی اور رسول۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی رسول ہیں۔ حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا، البتہ حضور کے خلیفہ ہوئے پہلے خلفائے راشدین، اس کے بعد پھر اولیاء کرام جو ہیں حضور کے علم کے وارث ہیں، اور علماء حق حضور کے علم کے وارث ہیں، حضور کا علم تقسیم کرتے ہیں۔ آخر میں قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہوئے ہیں، آئیں گے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے، اسی پر لوگوں کو چلائیں گے، اسی پر وہ کام کریں گے، اور نئی نبوت نہیں لائیں گے، کوئی اپنی نبوت کو چھوڑ کے حضور کی نبوت کے ماتحت کام کریں گے۔ اس طرح اور بھی نشانیاں ہیں، جس طرح کے مہدی ظاہر ہوں گے خانہ کعبہ کے پاس طواف کرتے ہوئے، یا بہت کڑا وقت ہوگا اس وقت مسلمانوں پر، پھر دجال نے آنا ہے، اور کئی نشانیاں ایسی ہیں قیامت کے آنے کی کبھی رہتی ہیں، یہ آ چکی ہیں، یہ آنے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ عالم عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ مسائل شرعیہ کو سمجھنا، جاننا، ماننا اور عمل صالح کرنا نصیب فرما۔